بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اطہر محمود ہے اور آپ وی لاگ بھی ڈاکٹر اطہر محمود دیکھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف وی لاگ کرنے شروع کر دیے ہیں تو آپ کے پوڈ کاسٹ کدھر گئے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک میں خود بزی ہوں, دوسرا پوڈ کاسٹ بنانے والے بزی ہیں, دوسرا اس میں بہت ٹائم لگتا ہے, وہ ابھی میں مینیج نہیں کر پا رہا, اور تیسرا یہ کہ ڈاکٹرز بھی جو ہے نا آج کل بہت زیادہ بزی ہیں, اسی لیے پوڈ کاسٹ نہیں کر پا رہے. لیکن انشاءاللہ نیئر فیوچر میں پوڈ کاسٹ واپس سٹارٹ کریں گے. تو ہمارا آج کا ٹاپک اگین بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور وہ ہے کوکین سے ریلیٹڈ, کوکین اور ہارٹ. پچھلے ہفتے میں نے کیا تھا اسموک لیس ٹوبیکو پہ, تو کئی لوگوں نے کہا کہ یہ مطلب اکثر لوگوں کے لیے بہت ہی عجیب سی بات تھی کہ کیا یہ ہارٹ کی ڈیزیز کرتا ہے. تو اسی طرح کوکین کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے. کارڈیالوجی یا فزیشین جو کلینیشین ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کوکین کا اور ہارٹ کا بہت قریبی لنک ہے, ہارٹ کے اس کے اوپر جو ہارمفل افیکٹس ہیں. کوکین ایک ایسا نشہ ہے جو کہ اگین جو ہمارے گڈ ہارمونز ہوتے ہیں, جو وہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں, جیسے ڈوپامین ہے, سیروٹونن ہے اور نور ایپینیفرین ہے, اس کے لیولز بڑھا دیتا ہے. اور ان کے لیول بڑھنے سے اسپیشلی ڈوپامین سے آپ کو ایک اچھی فیلنگ احساس ہوتا ہے. جو سیروٹونن ہے اس سے آپ کا سلیپ اور موڈ کا تعلق ہے, وہ بہتر کر دیتا ہے یا اس کو اچھا ہونے کا احساس دلاتا ہے. اسی طرح جو سیروٹونن جو نور ایپینیفرین ہے وہ بندے کی دل کی رفتار اور ہارٹ ریٹ بڑھا دیتا ہے, تو اس کو انرجیٹک تھوڑا اس کی مطلب پریزنٹیشن کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے افیکٹس آتے ہیں. تو ان تمام چیزوں پہ اس کا اثر کوکین کا ہوتا ہے, اسپیشلی ڈوپامین کے بڑھنے سے جو اس کے افیکٹس ہوتے ہیں, جس میں اسپیشلی سینس آف ویل بینگ, بہت اچھا محسوس کرنا, خوش رہنا, اور پھر بعد میں ڈپریشن ہو جانا, یہ ساری چیزیں کوکین کے افیکٹس اور سائیڈ افیکٹس ہیں. تو ہارٹ پہ اس کا کیا اثر ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم ہارٹ پہ جائیں تو کوکین کی تھوڑی ہسٹری کے بارے میں بات کر لیں. کوکین دنیا کا بڑا کامن نشہ ہے. کہتے ہیں کہ امریکہ میں یہ کم ہو گیا, لیکن کوکین سے انڈیوس جو ڈیتھس ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, اور اسپیشلی ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس نے کوکین کی جو اسٹوڈنٹس کے اندر کوکین کی یوزیج بڑھ گئی ہے. یہ تقریباً 5000 سال پہلے دریافت ہوا تھا. پرانی تہذیب جو اینکا تہذیب ہے ساؤتھ امریکن, ان کا وہاں پر یہ دریافت ہوا, شاید پہلے سے استعمال ہو رہا تھا. ویسے جو ریسنٹ ہسٹری کے حساب سے 1840 میں یہ دریافت ہوا, 1860 میں اس کو ایز اے انستھیٹک استعمال کرنا شروع ہو گئے. انستھیٹک کا مطلب ہوتا ہے ایسی دوائی جس سے وہ جگہ سن ہو جائے اس کو لگانے سے. اور 1888 میں ایک بہت بڑی کولا کمپنی ہے جس میں اس کا استعمال شروع ہو گیا, پھر وہ خیر بین کر دیا گیا, اور 1940 میں اس کو ٹوٹلی بین کر دیا گیا ایز اے ایبیوسو اور نارکوٹک سبسٹنس کہہ کے. 1980 میں کریک کوکین کے سامنے اس کی ایک نیا فارمولا سامنے آیا, جس کی وجہ سے ہارٹ کا جو افیکٹس ہے, ہارمفل افیکٹس بیسیکلی, یہ ہارٹ اٹیکس بڑھ گئے. پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو شاید نہیں پتا کہ $2 بلین کی انڈسٹری ہے آپ کی جو نارکوٹکس کی. ظاہر بات ہے یہ بلیک مارکیٹ ہے, تو $3 بلین ہے آپ کا آئی ٹی, اور $2 بلین جو ہے نا ہماری نارکوٹک انڈسٹری ہے, جس کے اندر کوکین, ہیروئن, اوپیم وغیرہ سب شمار کیا جاتا ہے. اور ایڈکٹس کا پرسنٹیج بھی بہت زیادہ ہے. پاکستان دنیا کے پہلے, دوسرے, تیسرے نمبر میں کسی پہ آتا ہے. اگر ہم ہارٹ پر کوکین کے افیکٹس کی بات کریں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کوکین کا استعمال کیسے ہوتا ہے. کوکین یوزلی انہیلیشن بھی استعمال کی جاتی ہے, مطلب سانس کے ذریعے اس کو سونگا بھی جاتا ہے, انجیکشن بھی لگائے جاتے ہیں اس کو منہ کے ذریعے بھی لیا جا سکتا ہے, دوسرے ریکٹل ویجائنا روٹس کے ذریعے بھی لیا جا سکتا ہے. تو اس کا افیکٹ جو ہے اگر تو انجیکٹیبل ہو یا انہیلیشنل ہو تو وہ جلدی آ جاتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے. جو دوسرے روٹس کے ذریعے استعمال ہوتا ہے تو اس میں سلولی افیکٹ آتا ہے اور سلولی جاتا ہے. اس کے جو میجر افیکٹس ہیں کوکین کے ہارٹ کے اوپر, وہ ہم 4 میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. نمبر 1, اس سے ہارٹ اٹیک کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. اس سے ایک چیز ہوتی ہے ایورٹک ڈسیکشن, بڑی شریان جو ہے اس کا پھٹ جانا, وہ اس کا افیکٹ ہے. دوسرا ردم, ہارٹ کے ردم کو متاثر کرتا ہے. اور چوتھا ہارٹ فیلئر کر سکتا ہے. تو اگر ہم ہارٹ اٹیک کی بات کریں تو پریزنٹیشن بالکل سملر ہوتی ہے جیسے ہارٹ اٹیک کا پین ہوتا ہے, سینے میں شدید درد, ٹپیکل ڈسکمفرٹ, پریشر لائک پین, بازو میں جانا, جاؤں میں جانا,
مریض یوزلی ینگسٹ ایج کا ہوتا ہے. اگر ہسٹری پراپر لی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ کوکین ایڈکٹ ہے. اور پہلے 1 گھنٹے میں 24% چانس ہوتا ہے کہ کوکین یوزر کو ہارٹ اٹیک ہو جائے. کرتا ایسے ہے کہ اس کے بیسک جو افیکٹ ہیں وہ ہے کہ بلڈ پریشر بڑھاتا ہے, ہارٹ ریٹ بڑھاتا ہے, پلیٹلیٹ ایگریگیشن بڑھا دیتا ہے. پلیٹلیٹ آپ کو پتہ ہے, آپ تو اب سب ڈینگی جیسے پلیٹلیٹ کے بارے میں جانتے ہیں. پلیٹلیٹ بیسیکلی ایگریگیٹ کرتا ہے, کلاٹ بناتا ہے. تو کلاٹ اب نارملی ہائی پرسنٹیج میں بناتا ہے اور ویزو کنسٹرکشن کرتا ہے, مطلب شریان کو بند کر سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ پہلے 1 گھنٹے میں 24% چانس ہوتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. اگر آپ کو لگتا ہے مریض کو کوکین کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو اس کو اگر وہ اسٹیبل ہے تو 12 گھنٹے تک کم از کم آبزرو کرنا ہے. یعنی کہ چینجز آ رہی ہیں ECG میں لیکن مریض اسٹیبل ہے, مزید ڈیٹوریٹ نہیں کر رہا, اور اگر ایسا ہے تو اس کو 12 گھنٹے تک آپ آبزرو کر سکتے ہیں. دوسرا کیس پہ سیناریو یہ ہے کہ چینجز آ رہی ہیں, اس میں ہارٹ اٹیک کی چینجز آ رہی ہیں اور پیشنٹ جو ہے نا اس کو چیسٹ پین سیٹل نہیں ہو رہا, ہیموڈائنامکلی اسٹیبل نہیں ہے, مطلب ہے اس کی پریشر ٹھیک نہیں ہے, کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں اس کو کیتھ لیب میں لے جائیں, اینجیوگرافی لیب میں لے جائیں, اور ہارٹ اٹیک کو جیسے پرائمری PCI جس کو ہم بولتے ہیں کہ اسٹینٹ کرنا چاہیے. اس میں ایک بات خیال رکھیں, یوزلی ہارٹ اٹیک کو 2 طریقوں سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے ایک دوائی لگاتے ہیں خون پتلا کرنے والی, اور دوسرا طریقہ ہے اسٹینٹ. اوبیسلی جو دوائی ہے وہ زیادہ تر جگہوں پہ مل جاتی ہے آپ کو, اسٹینٹ ہر جگہ نہیں ہوتا. دنیا میں ہر جگہ ہر ہسپتال کے اندر کیتھ لیب نہیں ہوتی. لیکن کوکین کے بارے میں اسپیشلی یہ گائیڈ لائنس ہیں کیونکہ کوکین آپ کی بڑی شریان کی, جیسے میں بتایا, ڈسیکشن کر سکتا ہے, اور دوسری کورونری آرٹری سے بھی ڈسیکشن کرتا ہے. ڈسیکشن اس کی وجہ سے تو کورونری آرٹریز جو شریانیں ہوتی ہیں اس کی بھی ڈسیکشن ہو جاتی ہے, یعنی کہ پھٹ جاتی ہیں. تو اس لیے خون پتلا کرنے دوائی استعمال کرنا کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے, بالکل منع ہے, آپ استعمال نہیں کر سکتے. اسٹینٹ ہی اس کا مینجمنٹ ہے. دوائیوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں تھوڑا سا کنفیوژن تھا شروع میں کہ بیٹا بلاکرز جو ہوتی ہیں خاص دوائی ہے وہ نہیں دی جا سکتی, لیکن ابھی 2012 کی گائیڈ لائن کے مطابق نان سلیکٹیو بیٹا بلاکرز دی جا سکتی ہیں. یہ باتیں ڈاکٹرس کی نہیں ہیں بیسیکلی. اور کچھ دوائیاں ہیں جیسے وراپامل ہے, فینٹالامین ہے, نائٹریٹس ہیں, یہ دیے جا سکتے ہیں. جب ہم ویلاگ میں بات کرتے ہیں کلینکلی مریضوں کے متعلق تو بہت ساری باتیں ڈاکٹرس کے لیے بھی ہوتی ہیں, کیونکہ بہرحال یہ جو ٹاپک ہے وہ یوٹیوب سے میں نے پریپیئر نہیں کیا ہوتا, وہ بیسکلی اپنی ٹیکسٹ بک سے پریپیئر کیا ہوتا ہے. تو وہ جو ڈاکٹرز مینیج کرتے ہیں ایسے مریضوں کو تو ان کے لیے یہ سمپل کامن گائیڈ لائن ہے. اور اگر پیشنٹ کو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کو ڈسیکشن ہو رہی ہے, دل کی مین جو شریان ہے ہماری باڈی کی ایورٹا, اگر اس کا ڈسیکشن خطرہ ہے تو اس کی بھی خاص علامات ہوتی ہیں. سیویئر پین ہوتا ہے اس کے اندر, سینے میں اور پیچھے بھی دونوں طرف پین ہو سکتا ہے, اور ECG میں ہارٹ اٹیک کی چینجز آ سکتی ہیں. تو اگر جہاں پہ ڈسیکشن کا خطرہ ہو, جو کہ کہتے ہیں 0.5 سے 37% لوگوں کو یہ خدشہ رہتا ہے کہ ان کی ڈسیکشن ہو سکتی ہے, تو ایسی صورتحال میں پرامپٹ مینجمنٹ کرنی چاہیے. اور اسی لیے اسپیشلی منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوکین کی ہسٹری دے رہا ہے پیشنٹ, ہارٹ اٹیک کی چینجز ہیں, تو اس کی وجہ ڈسیکشن کے آرٹری پھٹنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اس لیے اس میں خون پتلا کرنے دینے والی دوائی جس کو اسٹریپٹوکائنز وغیرہ کہتے ہیں, TPA کہتے ہیں, وہ ایبسلیوٹلی کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے, بالکل نہیں دینی. ٹھیک ہے. تو تیسرا یہ کیا کر سکتا ہے, تیسرا ہارٹ فیلئر کر سکتا ہے, ہارٹ کا سائز بڑھا سکتا ہے, مایوپیتھی مطلب مسل کو ڈیمیج کر سکتا ہے اپنے خاص افیکٹ کی وجہ سے, ہارٹ کو موٹا بھی کر سکتا ہے, لیفٹ وینٹریکل ہائپرٹروفی کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں, لیفٹ وینٹریکل ہائپرٹروفی کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو چوتھی بڑی چیز کوکین کرتی ہے وہ ریدم کو خراب کرتی ہے, ہارٹ کا جو الیکٹریکل ریدم ہے اس کو نارمل کر دیتی ہے. ڈاکٹرس کے لیے اسپیشلی یہ ایٹریل ریزمیاز, وینٹریکل ریزمیاز, ٹورسیڈی پوائنٹرز, لانگ کیوٹیز, وینٹریکل فبریلیشن وغیرہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو ڈاکٹرس کے لیے اگین یہ مطلب ایمفیسائز کرنے والی بات ہے کہ اگر آپ پیشنٹ دیکھیں جس کا STT چینجز نہیں ہے, جس کو ہارٹ اٹیک کی چینجز نہیں ہے, انجائنا کی چینجز نہیں ہے, اسٹل اس کو آبزرو 12 گھنٹے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ریدم کو بھی دیکھا جائے کہ ریدم تو اب نارمل نہیں ہو رہا, کیونکہ ریدم جو ہے ایک تو کوکین کا اپنا افیکٹ ہے, اس سے ریدم اب نارمل ہو سکتا ہے ہارٹ کا, اور دوسرا اگر کوکین اسکیمیا انجائنا پروڈیوس کر رہا ہے اس کی وجہ سے اس کا ریدم اب نارمل ہو سکتا ہے. تو یہ 4 جو ہے نا مطلب یہ ایکسٹراڈنری سائڈ افیکٹس ہیں اس کے, ہارٹ اٹیک, ایورٹک ڈسیکشن, ریدم کے ابنارملٹیز اور ہارٹ فیلئر. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ اسٹروک کر سکتا ہے. اسٹروک کی بڑی وجہ بھی وہی ہے کہ یہ ویزو کنسٹرکشن کر دیتا ہے, آرٹری کو پچکا سکتا ہے, اور یہ پلیٹلیٹ ایگریگیشن کرتا ہے, پلیٹلیٹ کی ایگریگیشن جو اس کی ہے اس کو بڑھا سکتا ہے,
اور تیسرا کیونکہ بلڈ پریشر بڑھاتا ہے تو اسٹروک کا خدشہ بھی کوکین یوزر کو رہتا ہے. اس میں ایک بات میں بتانا بھول گیا جو کہ اسپیشلی ڈاکٹرس کے لیے ہے اور مریضوں کے لیے بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ نارمل آرٹریز کو بھی پچکا سکتا ہے کوکین, ٹھیک ہے, اور جہاں پر کولیسٹرول جمع ہو آرٹریوں میں وہ اس کو زیادہ پچکانے کا احتمال ہے اس کے اندر. تو پیشنٹ ود نارمل کالوریز, بالکل نارمل شریانے ہو, کوکین یوزر ہو, تو اس کو ویزو کنسٹرکشن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. جیسے اسموکرز ہوتے ہیں, اسموکرز میں زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کلاٹ بننے کا, اس میں بھی ہوتا ہے کلاٹ بننے کا. تو دونوں چیزیں خطرناک ہے. ویسے کہتے ہی ہیں کہ دنیا کا ہر نشہ جو ہے نا وہ بیسکلی ٹوبیکو یوزز یا ٹوبیکو سگریٹ استعمال کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. تو اگر ہم سگریٹ سے بچا لینا اپنے بچوں کو اور اپنے قریبی لوگوں کو تو ہم ہر نشے سے بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوکین آپ الکوہول کے ساتھ استعمال کریں, کیونکہ ہمارے ملک میں الکوہول بین ہے لیکن بالا استعمال لوگ تک کرتے ہیں, جو سمجھیں کہ غلط طریقہ ہے, بیسیکلی بین سبسٹنس استعمال ہو رہا ہے. سارے نشاور ویسے تو بین ہے لیکن الکوہول بھی بین ہی ہے اسی سے زمرے میں. تو جو لوگ الکوہول اور کوکین کو استعمال ملا کر کرتے ہیں وہ ان میں اور زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے ہارٹ کے کارڈک ایونٹس کا, جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ میجر کارڈک ایونٹس, ہارٹ اٹیک, انجائنا اور یہ ساری چیزیں, ڈسیکشن وغیرہ سارا کچھ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ کوکین جو ہے نا دوسرے سسٹم کو بھی متاثر کرتا ہے, اس کے بارے میں کبھی بعد میں بات کریں گے. لیکن آج کا بیسک ٹاپک کیونکہ کارڈیو واسکولر کے حوالے سے تھا, دل کے حوالے سے, تو دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے, مریضوں کے لیے اور ڈاکٹروں کے لیے. اگر کوئی کوکین یوزر ہے پہلے تو اس کو بند کر دیں. اگر وہ بند نہیں کرتا اور اس کو کسی طرح ینگ پیشنٹ ہے, اس کو چیسٹ پین ہوتا ہے تو ایمرجنسی جائے اور بتا دے کہ جی وہ کوکین یوزر ہے. ہمارے یہاں پہ کیونکہ ہم لوگ جو بیسک رن آف دا مل ہسٹری لیتے ہیں نا, یوزول ہسٹری, ہم ڈاکٹرس وہ بولتے ہیں شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, فیملی ہسٹری آف ہارٹ ڈیزیز ہے, کولیسٹرول کیسا ہے, لیکن یوزلی سائڈ کی باتیں اس کو نا ہم ٹیبو ٹاپک ہے, ہم پوچھتے نہیں ہیں کہ یار آپ کوئی یوزر تو نہیں ہے, آپ کوئی ابیوزر تو نہیں ہے کسی چیز کا ایسا جو کہ یہ ہارٹ اٹیک کرتی ہے. تو کیونکہ کوکین کامن ہے یہاں پر, ہم نے اپنے ذرائع سے جتنا پتہ کیا کہ وہ اس کو حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. تو اس میں جو ینگسٹ پیشنٹ ٹرشری کارڈک سینٹرز میں یا ایون دوسرے سینٹر میں جہاں پہ کارڈک فیسلٹی موجود ہے وہاں پر پریزنٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنے دماغ میں یہ بات رکھیں کہ وہ کوکین یوزر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ لوگوں کا یہ پروگرام سننے کا, اور میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نشہ کسی بھی قسم کا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, خطرناک ہے. السلام علیکم, بہت شکریہ.